الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعہ کا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا دن، بیان کرنے کا دن، اکٹھا ہو جانے کا دن، بامقصد دن، اور فضائل اور بات ہے، فرض ہونا اور بات ہے۔ فضائل فضیلت کا ہونا اور بات ہے، اور کسی عمل کا فرض ہونا اور بات ہے۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ فضیلت اور بات ہے، فرض ہونا اور بات ہے۔ جیسے میں نے آگے بتایا تھا کہ محرم الحرام کا روزہ پہلے فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ فرض نہ رہا، لیکن فضیلت باقی ہے۔ لیکن فضیلت باقی ہے کہ ایک سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرض ہونا اور بات ہے، فضیلت ہونا اور بات ہے، کیونکہ بیٹے ہوتے صرف نقطے ہیں سمجھنے کے لیے، ہوتے صرف نقطے ہیں سمجھنے کے لیے، کھیل سارا آپ نے کھیلنا۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین تخلیق تم خود ہو، تم سارے کے سارے کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہو اللہ کی۔ اپنا آپ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو نہ سمجھ سکیں اور بات ہے، اپنے آپ کو نہ جان سکیں اور بات ہے تو ہی، ہے تو ہی اشرف المخلوقات تم ہی ہو، اور تم نے ہی چلنا ہے، تم نے ہی چلنا ہے، سارے کام بس تیرے گرد ہی گھومتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بھی تم ہی ہو، انوار و تجلیات کا مرکز بھی تم ہی ہو۔ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں سمجھو گے میں کون ہوں، تب تک بات آگے نہیں بنے گی۔ تو پیچھے بھی میں نے بیان کیا تھا، محرم الحرام کا مہینہ افضلیت والا مہینہ، اور کس لیے تھا وہ پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے پورے سال میں، شروع سے ہی 12 چل رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہوں۔ پھر دوسری بات یہ بتا دی کہ تھے آگے پیچھے مہینے ہوتے رہے، تو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا اب یہاں سے اب شروع کریں گے، اور آئندہ سے یہ 12 مہینے نہ گرمی سردی بدلن گے نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا پاکستان میں چاند بدل گیا، لگتا ہے مولوی نے پریشر لے لیا، پشاور والے تھا، اس لیے چاند بدل گیا، ایک دن دی اگے پیچھے عید کر دیتی گئی۔ ہو سکتا ہے پریشر لے لیا جاتا ہے، عوام نہ بھی سمجھے پریشر لے لیا جاتا ہوگا، اور چاند آگے پیچھے بھی کر دیا جاتا ہوگا، کوئی ٹھنڈی نہیں ہے، لیکن میں گورنمنٹ پر چھوڑ دیتا ہوں، جیسے گورنمنٹ کرے گی ویسے روزہ رکھ لوں گا، جب تک میں خود سچا نو یار نہیں ایسا روزہ کھاتا گیا، ٹھیک ہے نا، تب تک نہیں، ورنہ کیا ہے گورنمنٹ پہ چھوڑ دوں گا، ان کے پاس سارے ذرائع ہیں، وہ جو کرنا چاہے کرے، لیکن پریشر بندہ لے لیتا ہے، پریشر بندہ لے لیتا ہے، چاند آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ بندوں کے پریشر کی وجہ سے چاند آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ، اور اس میں بھی بہت کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، سنا ہوگا محرم کے مہینے میں جس نے نئی نئی شادی کی ہو اپنی بیوی کو پیچھے بھیج دے، پریشر لے لیتا بندہ، یار بندہ ہی ہے نا، پریشر لے لیتا، بڑھیا گل چھڑتا، نواں گل چھڑتا پیچھے، کیوں؟ پریشر لے لیتا ہے۔ بابا کنے کیا ہے؟ تو نے تو شریعت ہی بدل دی، تو نے تو شریعت ہی بدل دی، قرآن و سنت میں تو آیا نہیں، اور تو نے جس پر عمل کیا وہ قرآن و سنت ہے ہی نہیں، وہ تو ہے جہالت، اور تو کیسا بے وقوف ہے، جہالت کو شریعت بنا رہا ہے۔ جب تو جہالت کو شریعت بنائے گا تو کیا ہوگا؟ تم ہی سے چلنی ہے، تو ہی ہے، تو نے ہی قائم کرنا ہے کہ میں شریعت پر ہوں۔ اگر تو بھی اس طرح کی بک بک کرے گا تو بنے گا کیا؟ نبی کریم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ؟ بیٹے یہ مذاق نہیں میں کر رہا، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں۔ ہاں بھائی بڑھیاں واپس جاندی ہیں کہ نہیں جاندی ہیں؟ اچھا یہ نئی نویلی کیوں جاتی ہے بھائی؟ اب پرانیاں کیوں نہیں جاندی ہیں؟ عقل میں ہوتی نہیں، ہمیں عقل میں ہوتی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی بیٹے بند ہو جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی بند ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ساریاں کرنیاں شروع کر دیے جان، سسا نواں ساریاں اپنے اپنے گھر آئے تو پھر کی ہوئے گا؟ لوگ پاگل نہیں کہیں گے ہمیں، لوگ پاگل نہیں کہیں گے، کہیں گے پاگل ہے۔ سمجھدار بندہ تو کہے گا پاگل ہے یہ لوگ، یار کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں اہل تشیع حضرات سے، میں اہل تشیع حضرات سے سوال کیا کرتا ہوں
کہ بھئی یہ جو محرم میں آپ کرتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو کہیں گے غم حسین منانا حضور کی سنت ہے۔ میں کہا چھریاں مارنا، زنجیر زنی کرنا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ نبی کا دین تو پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا، یہ امام حسین کے ساتھ تو نہیں مکمل ہوا تھا، امام حسین کے ساتھ تو مکمل نہیں نہ ہوا تھا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، پریشر لے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ جناب بیویاں واپس جائیں گی نئی نویلی، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا مٹی ڈالیں گے آ کر 9-10 محرم کو، کس لیے ڈالیں گے پتہ نہیں، کس بیوقوف نے کہا پتہ نہیں ہے، کس پر عمل کر رہے ہو معلوم نہیں ہے، ہیلے بہانے ٹیڑے میڑے سارے لگائیں۔ اور میں نے کتنا بتایا تھا قبر کتنی ہونی چاہیے، اس سے اوپر رکھنا بدعت خلاف سنت۔ یار قبر جڑے قبرستان دے گورکن ہوندے نے قبرہ کھا جاندے نے، بالکل کوئی شک ہی نہیں ہے کھا جاتے ہیں، بالکل کوئی شک نہیں ہے کھا جاتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، کھانا خراب ہو۔ جب اپنے باپ کا جنازہ لاتے ہو تو کسی دوسری قبر میں نہیں ڈالتے، گورکن کھاتا ہے کہ تم کھاتے ہو، تم بھی تو کسی کی قبر کے لے لیتے ہو نا، تو گورکن کھاتا ہے کہ تم کھاتے ہو۔ اگر قبریں کی جگہ کم ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر اگر قبر کھود کے تم اپنا باپ دفن کرے گا، پتہ کرے گا کیڑا کیڑا بندہ نہیں آ رہا اپنے پیو دی قبر دے ہوتے، آپ کے باپ کی قبر غائب ہو جائے گی۔ تو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کھانے والے گورکن ہیں کہ آپ لوگ؟ کھانے والے کون ہیں؟ تو کھانے دیں ان کو بھی، آپ بھی کھائیں، برابر ہو دونوں۔ جو بندہ شکوہ شکایت کر رہا ہے، جو بندہ بات کر رہا ہے، وہ خود بھی ایسا ہی ہے، وہ خود بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کہا جائے گا یار وہ جنت قبرستان ہے وہاں پر جگہ ملتی ہے، کہنا نہیں انی دور نہیں جانا، انی دور نہیں جانا، ایتھے میں کول ذرا آ کے نا پیو نو ذرا سلام کر جاواں کراں گا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب کہا گیا کہ قبر کتنی ہونی چاہیے، ایک گٹھ، اور جو کر رہے ہیں اوپر وہ کیا ہے، خلاف سنت بدعت۔ لیکن کیونکہ میں ایک جگہ گیا کسوال، وہ محرم کے مہینے میں تھا، میرے خیال سے 10 محرم ہی تھی وہ، کسوال پنڈ، تو میں وہاں پر گیا تو بیان میں کہا، میں نے کہا دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ایک گٹھ ہے، ہماری بھی ایک گٹھ ہونی چاہیے، اس سے اوپر خلاف سنت ہے بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو پانی کا تروکا آپ لگاتے ہیں نا قبر کے اوپر، وہ بھی جائز نہیں، پانی کا ضیاء ہے۔ قبر کا تروکا لگانا مسنون ہے، جب قبر کھودی جائے اوپر مٹی ڈالی جائے اور اس کو صحت کرنے کے لیے جو تروکا لگاتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، وہ ہے مسنون۔ اور اگر پھر بھی بعد میں قبر بکھر جائے اس کو اکٹھا کر کے پھر آپ پانی لگا سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن ویسے جا کر پانی لگانا، اوپر پھول ڈال دینا، پانی لگانا تو ویسے جائز دینا، پھول پان دے ہوتے تھے رفڑ پا دو گا نا تسی میرے نال، پھول پان دے ہوتے۔ لیکن جب بھی آپ سوچیں گے نا بیٹے آپ کو خود سمجھ آئے گی، جو بنیاد ہے نا پھول ڈالنے کی وہ ایک ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، بکار دیکھنا یہی بنیاد ہے نا۔ بنیاد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے، مشاہدہ کیا کہ 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمانے لگے کہ ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ یہ ہے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا۔ وجہ بتا دی، ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا۔ آپ نے ایسے کر کے ایک شاخ لی اور 2 ٹکڑے کر کے اس کو لگایا قبر پر کہ جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، بنیاد سمجھ میں آ گئی؟ بنیاد سمجھ آئے نا، کہانی سمجھ جائے جاندی، گل ہتھ چاہیے جاندی۔ اب میں نے آپ کو بنیاد بتا دی کہ حضور قبرستان گئے اور وہاں پر مشاہدہ کیا حضور نے کہ یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے اور غیبت کرتے ہیں۔ کیوں جی بھائی لوگو، ساڈا بھی انج حال نہیں؟ اگے میں نہیں کچھ کہاں، اگے نہیں میں کچھ کہاں۔ اچھا جی،
جب حضور نے یہ لگا دی ٹہنیاں، اب آپ لوگ سارے جاتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں. بنیاد یہ ہے کہ جب تک یہ پھول رہیں گے تب تک میرے والد صاحب جو عذاب میں ہیں، میری ماں جو عذاب میں ہے، اس کے عذاب میں تخفیف رہے گی. ٹھیک ہے جی، تانوں سمجھ نا تہاڈے ماں پیو عذاب وچ نے، تادی پاندے پیو کہ نہیں؟ اچھا کیوں پاندے پیو؟ کیوں ذکر کرن گے پھول تے تہاڈی ماں نوں فائدہ ہوئے گا، اس مرے پاندے پیو. نیت بتا دیں، ڈالنے والے صرف مجھے نیت بتا دیں. جو ڈال رہے ہیں پھول، دیکھو پتہ نہیں ہوندی ہے دنیا داری، خوبصورت لگتا تروکا لگا ہے قبر نوں تے اتنے انج کرے پھل پے ہن کنا سوہنا لگتا. میں ماں دی واسطے کچھ کر کے آیا، پانی بھی لیتا ہے، تروکا بھی لایا، تو اوپر پھول ڈال کے وہ خوبصورت لگ رہی ہے، کچھ کیا ہے میں نے. باقی جو ہے نا قبر ویران ہے. اور نبی کریم فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما رہے ہیں قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں عبرت ہو. مقصد کیا ہے؟ تمہیں ہوں تھی قبرستان جاؤ، عبرت واسطے جاؤ، تو اسے کچھ اور کرنے ٹر پے ہو یار. اب بنیاد میں نے کیا بتا دی کہ وہ جو پھول آپ ڈالتے ہیں نا، وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا میں یہ ٹہنی لگانے لگا ہوں، ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. پہلی بات آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ عذاب میں ہیں. جو تروکا لان جا رہے ہیں، جو پھول ڈالنے جا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، اور پتہ ہی ککھ نہیں بیچارے، اس کو تو نیت ہی نہیں بیٹے پتہ ڈال کیوں رہا ہے. میرا یہ اپنا کہنا ہے یہ ڈالنا کوئی ضروری تھا ہی نہیں، فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، سنت نہیں تھا، مستحب نہیں تھا. نہیں تو ہر قبر پر ٹہنی لگی ہوتی، ہر قبر پر ٹہنی لگی ہوتی، ہر قبر پر پھول چڑھائے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ لوگ جو ڈال رہے ہیں، ڈال کیوں رہے ہیں؟ آپ نے خود ہی نہیں پتا. آپ لوگ کیوں کام کرتے ہیں معلوم نہیں ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں اپنی صحت بنانے کے لیے یا ویسے ہی بھوک لگ دی فٹافٹ کھائی جاندے ہو؟ اپنی صحت بنانے کے لیے تاکہ عبادت کر سکو. کھانا کس لیے کھاتے ہیں ہم لوگ؟ کھانا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ صحت بنے گی تاکہ عبادت کر سکیں. کھانا آپ عبادت کے لیے کھاتے ہیں، اپنی ایمان سے بتائیں، تاکہ میں ذرا مضبوط توانا ہو جاؤں، اس لیے کھائیں. میں نے آپ کو نیتیں بتا رہا ہوں، دماغ کی گلاں واڑ لینا کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. یا اللہ ہم کھانا کھانے لگے، ہمیں صحت رہے، جنہ مرضی رج کے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی کھاؤ کوئی پرابلم. اے اللہ نے کدھر نہیں منع نہیں کیتا کہ روزانہ ککڑ نہ کھاؤ، روزانہ گوشت نہ کھاؤ، کدھر منع نہیں، جو مرضی کھاؤ، جدہ تینوں ہاتھ پہندا کھا لو، لیکن پیٹ کی گنجائش ہونی چاہیے. اپنا پیٹ خراب نہیں کرنا، پیٹ میں گنجائش ہونی چاہیے. جو مرضی کھا لیں بیٹا کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی پہنے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک مجھے بندے نے پوچھا، کہنے لگا یار اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، ڈی کیٹیگری کا حج ہوتا ہے، تو یہ جو اے کیٹیگری والے ہوتے ہیں جو بڑے ہی بوفے سسٹم میں، اے سی سسٹم میں، نیٹ سسٹم میں حج کرتے ہیں، ایک مجاہد ہے. میں نے کہا اگر حج کا علم ہے تو اے کیٹیگری ہو، بی کیٹیگری ہو، سی کیٹیگری ہو، ڈی کیٹیگری حج جائے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ علم. حج کا علم نہیں ہے، کیٹیگری جری مرضی رکھ لو. اب یہاں پر کیٹیگری کا رولا پڑا ہوا ہے، یعنی ہم ظاہر پر دیکھ رہے ہیں اے بندہ جو ہے نا اے تو نہیں ہو سکتا اللہ والا، بھاجی کیٹیگری کڑے گیا. اس پر ایک واقعہ آتا ہے، سنانے لگا ہوں. ایک راجہ بڑا اللہ والا تھا، تو ایک بندے کے دل میں آیا کہ یا اللہ مجھے کوئی بندہ ایسا ملا دے جو اللہ والا ہو. اسے خواب آیا کہ وہ فلاں راجے کے پاس چلا جا، وہاں پر چلا جا اور اس کی بیعت کر لے. وہ وہاں پر گیا، دیکھا میلہ لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا راجہ کیڑا اللہ والا ہونا، یہ تو میلہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ راجہ کون سا اللہ والا ہوگا؟ اس کی بیعت کرنے کے لیے تو خواب میں آرڈر ہو گیا ہے، لیکن یہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے یہ راجہ؟ کیونکہ ہماری نظر کس پر ہوتی ہے؟ یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ راجہ جو تھا اس نے غور سے دیکھا، نور فراست سے دیکھا کہ اس بندے کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ یہ راجہ جو ہے نا یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا.
اب بابا لوگ جو ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں, بہت سیانے ہوتے ہیں. اس بابا لوگ نے کیا کیا, کہتا آ گیا بھائی بیلیا, تو ٹھیک ہے یار ذرا میلہ تو دکھا کے لے آؤ, ذرا میلہ دکھا کے لاؤ یار. اب میلے میں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے, کہتا میلہ دکھا کے لاؤ. لیکن ٹھہر جائے یار, ایک تھالی لو, اس میں ایک گلاس رکھو, گلاس میں ڈالو دودھ, اور دودھ جو ہے نا اس نے یہ سارا پھیرا لگا کے لانا ہے. اگر یہ ایک قطرہ دودھ کا گرا نا, گردن کاٹ دینا اس کی. میلہ دیکھ کے آئے. اب وہ ہاتھ میں کٹورا پکڑا ہوا ہے اور سارا میلہ دیکھ کے آ گیا. کہنے لگا بیلیا میلہ دیکھ لیتا ہی. کہتے حضرت میلہ کی دیکھنا سی, میں تے پیاسی دودھ دا قطرہ نہ تھلے ڈگ پا, میری گردن نہ کٹ جائے, تو میلہ کی دیکھنا سی. تو انہوں نے کیا, راجے نے کیا, ہم بھی ایسے ہی ہیں, یہ میلہ کیا دیکھیں, اے حالت ساڈی بھی ہے, پکڑنا ہو جائے. ہن میلہ دیکھنا جے, میلہ دیکھنا جے. ہر بندہ کہے گا پیر سامنے پراڈو رکھی ہے, ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی. میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ پراڈو نہیں ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں دنیا کی ہر نعمت پیر کے پاس ہونی چاہیے, پاؤں میرے کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت پیر کے پاس ہونی چاہیے اگر وہ پیر ہے. نہیں گل سمجھ ہے, اگر وہ پیر ہے ہر نعمت ہونی چاہیے. تیرا کیا لینا دینا نعمتوں سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں, تیرے نال دے بندے ہوں تے بادشاہ تو کٹ کے نبوت تو کٹ دین. تو یہ بادشاہ بھی کبھی نبی ہوتا ہے. لوگوں کے پیسوں پر نظر نہیں رکھا کرتے کہ یہ پیسے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, تو اللہ والا ہی ہے. کہاں لکھا پیسہ کمانا گناہ ہے؟ کہیں تو نہیں لکھا. لیکن ہماری نظر کیونکہ یہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, شریعت بدل دیتے. اور میں نے آگے سمجھایا, قبروں پر پھول ڈالنے کی بنیاد کیا تھی؟ حدیث کیا تھی کہ حضور نے دیکھا کہ دو بندوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور وجہ کیا ہے, ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا اور دوسرا غیبت کرتا ہے. یہ بنیاد تھی. حضور نے ٹہنی توڑ کر دو قبروں میں ٹھوکی اور کہا جب تک یہ تر و تازہ رہے, خشک نہ ہو جائیں, ان کے عذاب میں کمی رہے, تخفیف رہے. میں نے ابھی سمجھا دیا. میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہوتا ہے بیٹے, میرا ذاتی نقطہ نظر ہے, ٹھیک ہے. میں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور جذبے سے کرتا ہوں. میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے, میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے, اگر میں کسی کا جنازہ پڑھاتا ہوں یا میرا جنازہ پڑھایا جائے گا, کسی کا جنازہ پڑھاتا ہوں یا میرا جنازہ پڑھایا جائے گا, وہ جو 4 تکبیریں آپ کہیں گے نا میرے جنازے پر جذبے کے ساتھ, اس سے میری بخشش ہو جائے گی. نماز جنازہ فرض کفایہ, اللہ تعالیٰ کے عرض, یا اللہ ہم سفارش کرنے لگے اس کی کہ اس کو معاف کر دے. 40 بندے ہوں معافی مل جاتی ہے, 100 ہو مل جاتی ہے, 1 بھی وہ مل جائے گی. اور میں نے آگے بتایا تھا کہ جنازہ اگر ایک عورت بھی پڑھا دے کہ جنازہ ہو گیا, اب اس کے بعد جنازہ نہیں ہوگا. جنازے کے لیے 1 بھی کافی ہے. جماعت کے لیے تو 2 ہے نا, جنازے کے لیے 1 بھی کافی ہے. آگے رکھے پڑھا دیں, لوگوں کا انتظار نہ کریں. اور میں پھر بھی بتایا تھا, ایک ہوتا ہے فرض, ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض ہے نماز, آپ سب پر فرض, آپ اس کے لیے کبھی نہیں لڑیں گے, نماز پڑھنا اور نماز پڑھنا کبھی نہیں لڑیں گے. لیکن جب بات آئے گی فرض کفایہ, میرے ماں باپ کا جنازہ, اس پر آپ لڑیں گے. تو نہیں نہ آیا, تو میرے ماں باپ سے مرن تو نہیں نہ آیا, بس تیری میری لڑائی. لڑائی کس پر ہو رہی ہے؟ فرض پر کوئی لڑ رہا ہے, کوئی روزہ نہ رکھے, کوئی حج نہ کرے, کوئی نماز نہ پڑھے, تو اگر تاڑے دھی دی شادی تے نہ آئے, لڑائی ہے. اب لڑ کس بات پر رہے ہیں؟ وہ جو چیز فرض ہی نہیں ہے. جہالت. میں مان لیتا ہوں اس دور میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ لوگ کٹھے ہو جائیں, آج بہن بھرا کٹھے ہو جائیں. میں مان لیتا ہوں کہ چلو یار اوکے, کہتا ہے گیٹ ٹو گیدر میٹنگ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی اور اسباب بھی ہوتے ہیں. میں مثال کے طور پر ایک دوست امریکہ سے آیا,
وہ کہتا سائیں جی میں نہ سارے نو جا کے ملنا, رشتے داروں بڑی پرابلم ہے, سارے کول جانا پائے گا. میں پاگل ہے نہ جا. کہتا کی کرا؟ میں کہ دعوت رکھ, سارے نو بلا لے, وہ آپس ہی بھی مل لین گے, تیرے نال بھی مل لین گے, تیرے پیسے بھی بچ جان گے, انہوں دا ایکو کرایہ لگے گا, تیرے کنے کرایہ لگن گے, ایسے ہمارے تو دعوت کر, سارے نو بلا لے. اس نے دیکھ پکوائی, سب کو بلایا, سب نے کھانا کھایا, کام ختم ہوا. کہتے یار یہ تو بڑا چنگا کیتا ہے. اور اب ہر بندہ یہ کہے کہ میرے گھر آ کے نہیں نہ ملیا تو پھر کیسی بات ہے. بس لڑائی کس بات پر ہے؟ لڑائی کس بات پر ہے؟ محرم میں بیویاں پیچھے کلندہ منصوبہ کدھر ہے؟ جہالت کا. شریعت پر پریشر غالب ہے, شریعت پر پریشر غالب ہے. خود تسی گلا کرو گے, خود تم باتیں کرو گے, یہ چاند آگے پیچھے کر دیا مولویوں نے, تو تسی شریعت آگے پیچھے کر دو تو گل کوئی نہیں. تم بھی تو وہی ہو جو وہ ہے, وہی پریشر لے لیتے ہیں, تم بھی لے لیتے ہو. قبروں کو مٹی ڈالنے کا ایک گٹھ, اس سے زیادہ پریشر لے لیتے ہو. نہ گئے تو یار مزہ نہیں آ رہا یار. اب میں نے پھول ڈالنے کا آپ کو بتا دیا کہ جو آپ پھول ڈالتے ہیں اس کی بنیاد بتا دی بیٹے آپ کو, کہ بنیاد کیا عذاب ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے نماز جنازہ پڑھنے پر بندہ نہیں نہ بخشا گیا تو جنہیں مرضی کل چلم کرنا نہیں بخشا جانا. لگا رہے جنہیں روٹیاں کھوانی کھوا دے, تیرا کام ہے, میں کیا کروں بھائی. بیٹے دیکھیں نا, اگر ہمارے مسلمانوں کے ہوتے شریعت کا جنازہ نکل جائے, نعوذ باللہ, نکلتا نہیں ہے, اسی گنہگار, شریعت کا جنازہ نکل جائے تو ہم بدبخت نہیں ہیں. اگر میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہ سکھاؤں اور آپ آگے نہ پھیلائیں تو ہوگا کیا؟ آپ اپنے گھر میں بھی نہ بتا سکتے ہوں اور نہ بتاتے ہوں, کیونکہ بتائیں گے نا, ماں کو بتائیں گے, ماں لڑ پے گی, کہڑے مولوی کو جاننا پہ, ماں لڑ پے گی, کہڑے مولوی کو جاننا پہ پتر. اے گلاں تے اسی اپنے باپ دادیاں کو نہیں سنیاں جہاں تو کہنا پہ. ماں بھی لڑ سکتی ہے, ابو ہریرہ کی ماں بھی لڑ پڑتی تھی, کدھے کو جان لگ گیا. میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی, مائیں بھی لڑ پڑتی تھی, اب بھی لڑ پڑتی ہیں, کیونکہ جو حقیقت ہے نا, حقیقت وہ اپنی جگہ پر ہے. وہ ایک دوست ہمارا تھا عابد, تو وہ جب میرے پاس آنا شروع ہونا, بلکہ کئی آئے ہوں گے, لیکن وہ جب آنا پیو نے کہا پتر مولویوں کو نہیں جانا چاہیے. ایک دفعہ میری محفل میں آ گیا, میں نے 2-4 باتیں کی, کہتے دیکھو چلا جایا کر. وہ تو بس کسے بھی ماں نے اپنے بچے نہیں روکے, کہتے کو نہ جاؤ, انہیں پتہ تھی بندہ اچھا ہے, کیونکہ یہ وہ مولوی نہیں ہے. میں تو آپ تینوں کہنا میں ختم درود نہ کراؤ, جنازے سے اپنے ماں باپ بخشواؤ, میں کہہ رہے ہیں. تو مولوی کا تو کام ہوتا ہے پتر بلاؤ سانو, دعا کریں گے. اور میں کہہ رہا ہوں اگر تیری دعا تیرے ماں باپ کو نہیں لگتی تو مولوی کی لگے گی. اور ہمت پیدا کر, دعا کر. جیسے میں نے آگے بیان کیا تھا, حضور نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسی ہے, اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے. ہوں تھی باپ بھی ہے کہ نہیں, ماں باپ ہے کہ نہیں, کرو دعا. ہوں پھر تھی آئے کہو پیر جی تھی دعا کرو, میں تمہیں کہنا بس تھی کرو. تمہاری اہمیت میں بتا رہا ہوں کہ تیری دعا لگتی ہے. یار بیٹے آپ بے نمازی ہوں, اگر اللہ کے آگے ہاتھ رہا ہے یا اللہ میرے ماں پہ بخش دے, وہ کہے گا تو پہلے نماز پڑھ پھر بخشاں گا. اس کا ہمارا کام ہے دعا کرنا, اس کا کام ہے قبول کرنا. وہ جب چاہے جس کی چاہے قبول کر لے. یہ کہانی کوئی نہیں ہے, یہ کہانی کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے دیکھا عمر فاروق عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر, اے میرے بھائی, ہمارے لیے بھی دعا کر, ہمارے لیے بھی دعا کر. اب بندہ کہے کہ یار حضور تو حضور ہے, ہمارے لیے بھی دعا کرنا, یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹے سیکھا کرے نا, سیکھا کرے. میں نے آگے بتایا تھا کہ نبی کی شان اپنی جگہ پر ہے, اور جس کے لیے بھیجا گیا ہے اس کی شان کوئی نہیں ہے. تہاڈی بھی شان ہے, سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرا رونا آپ لوگ ہے, میرا رونا آپ لوگ ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کام ہمارا ہے آپ کو سمجھانا. اگر میں ایک ایک نقطہ ذرا نکھیڑ کے بیان کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عقل وچ بڑھ جائے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر دعا مانگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ ذرا گل سمجھانا طریقہ سمجھا دے, دعا کرو کہ مینوں وہ آئیے, میں گل سمجھا دا کرا. تانوں سمجھ آئی نہیں میری؟ تو راہ نہیں جاندا, پلے پی جاندی, دماغ وچ وڑ جاندی نا, پتر یہی کام ہوندا ہے.
استاد وہ ہوتا ہے جو اتنے آسان طریقے سے سمجھائے کہ بات بھیجے میں بڑھ جائے. استاد وہ نہیں ہوتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دفتر میں ایک بہت انگلش مین تھا, انگلش بہت آتی تھی. اس نے ڈکٹیشن دی, ایسے ایسے نادر لفظ لکھے جی کھولن واسطے بھی نا عام آدمی نو ڈکشنری پڑھے تو ڈکشنری سمجھ نہ آئے. ایسے ایسے الفاظ لکھ کر ایک لیٹر لکھا ملتان کے تاجروں کو. ملتان کے تاجروں نے وہاں پر ایک اشتہار لگا دے, وہ لگتا ہے ساڈے اتنے نا کوئی گڈی رکن لگی, سٹاپ مل گیا, سانو لگتا ہے ساری گل قبول ہو گئی ہے. اے لیٹر آ گیا, سمجھ کسی نہیں آ رہے کے لیے ہے, سمجھ کسی نہیں آ رہے کے لیے ہے. لیٹر آ گیا, وہ آگے مٹھائی لے کے کہتے جناب تھی سٹاپ سانو دیتا ہے, تو کہتا میں سٹاپ تو دیتا ہی نہیں. کہتا لیٹر, کہتا لیٹر سے یہو جی کوئی چیز لکھی نہیں ہوئی. ہوں جنہوں نے جو سمجھ آئی انہوں نے کی کر لیتا, لیٹر آ گیا, یہو جی کوئی چیز نہ لکھو گا اگلے نے سمجھ نہ آئے. میں تمہیں وڈے وڈے قرآن دی آیتاں سناواں, حدیثاں سناواں, تمہیں گل دماغ نہ وڑے. ٹھیک ہے, جو گل دماغ نہ وڑے تو میں سمجھایا کہ تمہیں بھائی میں تو ایک ہی نقطہ نکھیڑ کے بیان کرتا ہوں کہ اصل مسئلہ تیرے چلنے کا ہے, تو نے چلنا ہے. جیسے کوئی مدینے پاک جانے لگے تو میں سے کیا کہتا ہوں, یار جانا ہے نا تو اس نیت سے جانا حضور آپ سے ملاقات کے لیے آئے, حضور آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. حضور ہم یہاں پر بیٹھیں گے, آپ کو ٹائم دیں گے, وقت دیں گے, جائیں. اور انہوں نے آگے بتایا تھا زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ مسجد نبوی میں رہیں یا خانہ کعبہ میں رہیں, باہر نہیں پھرنا ہے. باہر پھرنے کا مطلب ہے تو زیادہ طور پر آپ نے رہنا کہا ہے مسجد نبوی میں, جتنا آپ کا زور چلے وہاں پر رہنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ ہمارے بلال بھائی نے جانا ہے نا عمرہ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا چلو میں دو باتیں ان کو بھی کر دوں کہ جانا کس مقصد کے لیے ہے. سرکار آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے. میں کہ کہنا اللہ نو اسی دیکھ نہیں سکتے, اللہ تو سانو دیکھ سکتا نا. اگر تسی کہو کہ اللہ نہیں دیکھتا پھر تو ایمان ہی ختم ہو جانا. ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کو دکھاؤ تو اچھا, وہ تو دیکھ سکتا ہے نا. ہیرو بن کے رہو یار, کی ہو گیا؟ ہم بھی تو وقت کے ہیرو ہی ہیں نا, دستار بننی, داڑھی رکھی, کدی سنت ہیرو ہیں یار. تو گل ہے کرنے والی. ممبر رسول پر بیٹھے ہیں, کس پر بیٹھے؟ کیا بات ہے, نبی نے اتوں تک سن لایا کہ اسی ممبر سے بیٹھ کے گلاں کر دیں. واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا پیار کہ اسی ممبر رسول تے بیٹھ کے تہاڈیاں گلاں عوام نو سناندے پے, اور انہاں دا ایمان تازہ کرنے دی کوشش کرتے ہیں. یا اللہ ایمان تازہ ہو جائے, ایسی طرح چابی بھری جا چلتے پوے, چلدا ہی نہیں پیا خانہ خراب. شکوہ میرا سمجھدا نہیں پیا میں کردا کی پیا. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کہانیاں سنانی ہوندی تانوں, میں آ کے کہانیاں سنا کے چلا جانا, کی کراں میں. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا تکلیف نہیں لگتی تھی, پریشانی نہیں لگتی تھی. مصیبت آنی تو ٹر لینا کہنا یا اللہ تیری مرضی. کیونکہ کچھ لوگ ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو دعا کو بھی حرام سمجھتے ہیں, جو دعا کرنا کو بھی حرام سمجھتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے, میں دعا کر کے پھٹا کیوں پاواں. تو گل سمجھ آئے گی نہیں ہے. کچھ اللہ والے وہ کہتے ہیں دعا کرنا بھی حرام ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کر دیو مرضی ہو دی, ساڈا دعا کرنا بھی تقدیر اس لیے ہے. پہلے میری بھی حالت یہی ہوتی تھی, میں کہا جو اللہ دی مرضی. اج کل میں دعاؤں تے لگا, یا اللہ میرے سارے دوستاں نو ہر شے دے. بس چھوٹی دعا, کوئی وڈی دعا نہیں ہے, وڈی دعا ہے نہیں. ایک چیز ایک ایٹم دا نام لے کے کہاں گا تو کیڑی, ٹھیک ہے نا. تو میں کہ یا اللہ میرے دوستاں نو ہر شے دے. وہ ہر شے ہی آ جاندی ہے, ہر شے ہی آندی ہے. ایسے مارے اج کل میں دعاؤں تے لگا, دل کردا بس رب کو نہ دعاواں کری جائیے. ٹھیک ہے, پہلے ساڈا بھی یہی حال سی یار, دعا یار جو کردا پہ ٹھیک کردا پہ. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے سانو جو کوئی تکلیف آنی, پریشانی آنی, پرابلم ہی کوئی نہیں, جو مرضی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ تھا ہمارا عروج. جب بندہ عروج کی طرف جاتا ہے تو پھر یہی حالت ہوتی. پھر جو نزول کی طرف آتا ہے نا, بندگی کی طرف واپس آتا ہے, بندہ بن جاتا ہے, پھر ہر گل تے روندا ہے. نہیں گل سمجھ آئے. کہتے ہیں حضور کو ساری امت کا درد تھا, زیادہ روتے تھے. گل سمجھ آ گئی سی نا.
معراج پر جانا اور بات ہے، کمال ہے سرکار نے معراج کر لی، لیکن معراج پر جا کر واپس آنا کمال تھا کہ ایک گیا ہے کیا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر، اور وہاں سے اللہ کو دیکھ کر واپس آ گئے، کہتے دل کر رہا ہے واپس آتے، وہ حضور ہی تھے واپس آ گئے کہ جا کے ان کام کرو۔ یہ عروج پر کوئی بات نہیں ہے، اور جب نزول ہوتا ہے نا، نیچے کو بندہ آتا ہے، اینج سمجھ لو اینج کر کے تسی امیر ہوئے، ایویں تھوڑا جہا چھٹکا لگا تھلے نو آنا شروع کرتا، اتنے جاندے تو کوئی تکلیف نہیں سی، خوشی سی، تھلے آندے ہیں کوئی چھٹکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، کوئی دعاواں کرن تو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی دیگا دین تو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی لگتا نہیں کسی نے لا بلا پریشانی پہ گئی ہے یا کسی نے نظر لاتی ہے نا، ساری نظر دو کھیڈا سے ہوتی ہے۔ میں آگے بھی سمجھایا، جس کو نظر لگتی ہے نا، وہ جب کہتا نظر لگی ہے، پہلے ہی گل رزق گھٹ رہے پیا ہوئے گا، نمبر 2 بیمار ہو گیا ہوئے، اس تو علاوہ میں نہیں دیکھیا۔ پہلا کام کی ہوتا ہے جنہوں نظر لگتی نا، کہتے مجھے بس نظر لگ گئی یار، چنگا بھلا کام چلتا بس بہ گیا۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ صحت۔ اس تو علاوہ میرے نزدیک تک کوئی کام نہیں، یہ چکر چ رہتے ہیں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ کہتے شادیاں نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنے چاہیے، اینا عظمت والا مہینہ ہی یار، اینا عظمت والا مہینہ، تسی نران کا گان ٹر جاندے ہو یار، شادی نہیں کرتے، سیر کر نران کا گان ٹر گئے، کشمیر ٹر گئے، ہر جگہ ٹر گئے، بے شرم لوگ۔ جو نکاح دی واری آتی نے، نہیں 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 نہیں، اینی بڑی شہادت ہوئی ہے، خانہ خرابہ اتنے کی لین گئے، اینی بڑی شہادت سے تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے، تو پلے پئی کہ نہیں پئی؟ چلو شکر ہے پی گئی، پر تسی پھر بھی اتنے ہی رہنا، تسی نکاح نہیں کر کے دکھا سکتے، تسی مینوں کہو مولوی تو کر کے دکھا دے، پہلی گل میں تو اپنے بچے کی شادی کر لیتی سارے، ایسے میرے اگلا کچھ چانس نہیں ہے نظر آ رہا۔ دوسری گل ہے بھائی مینوں معاف کرو، کچھ آپ بھی کر لو، سارا کچھ میرے تے چھٹیا آ جائے، اور میں اگر کر بھی لیتا تو تسی کہڑا کرنا ہے، یا کہو تسی کر لو گے، کہو جو میں کردا پہ تسی کرو گے، کہو کہ جی تسی جو کردے پہ نا جس طرح گیا تو اسی بھی ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ شادی نہیں کرتے، نکاح حرام، بھائی بابا شریعت نے نہیں حرام کیتا، کنے کیتا ہے؟ جہالت نے۔ بھائی نران کا گان جائیں بالکل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں تو نہیں روک رہا، کشمیر جانا ہے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، نکاح کرنا ہے کرے، دھڑلے سے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو ڈالا جاتا ہے نا ڈر، یہ ڈر ڈالنے والے کوئی اور ہے۔ اتنی بڑی شہادت ہو گئی، میں نے آگے بتاتا بیر مونا میں حضور علیہ السلام و طیت والسلام کے پاس جب آئے نا، بنو عمر کے لوگ کے شاید آئے تھے، تو انہوں نے کہا سرکار ساڈے نال کوئی بندے گھل چھڑے، سرکار نے 70 بندر کے یا 40 بندے گھلے انہوں نے نال جنہیں رستے جی شہید کر دیتے، ایسے ہی ایسے سرکار نے پھر زنجیر تو نہیں شروع کرتی سی، یا مہینے نو کہتا سی یہ مہینہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اس میں شادی نہیں کرنی، اینے بندے مر گئے ہیں، بلکہ جو بیوہ ہو گئے انہوں نے شادیاں کر لی ہوں گی عدت کے بعد۔ لیکن جو یہ ڈال دیا جاتا ہے ڈر، آپ کو ڈر، تو یہ ڈر کون ڈالنے والا ہوتا ہے؟ بس ہوتا پتہ کر لیں۔ اور سب سے زیادہ ڈر پیدا کرنے والے آپ کے اندر وہ جو کالا اسلام ہے، کالا لباس ہے، وہ جو کالا جھنڈا ہے، جو کالے لوگ ہیں، جو کالے شیطان ہیں، وہی ہیں جنہوں نے آپ کے اندر ڈر ڈال دینا، وہی ہیں جنہیں کہنے کہ محرم دے مہینے شادی نہیں کرنی چاہیے، تو نران کا گان جا رہے ہیں، وہ بس ڈال دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے اندر داخل ہو جائیں گے، پیری مریدی میں داخل ہو جائیں گے، آپ کے میلادوں میں داخل ہو جائیں گے، سارے کام۔ میں ویسے دسنا ہندوستان چلے جائے نا، وہاں پر بھی کہے گا تو 5 جمعراتاں جڑیاں نا اے مندر سے جا تیرا کام ہوئے گا، ایتھے بھی یہی کہنے کہ 5 جمعراتاں تو مزار سے جا تیرا کام ہوئے گا، کدی یہ نہیں کہنے کہ 5 نمازاں پڑھ تیرا کام ہوئے گا۔ ہاں جی تو میں غلط کیا ہے؟ ایک ہی رسم و رواج ہے، وہ بھی پرساد کھاندے نے، تسی بھی لنگر کھا لیندے ہو، ہاں جی سانوں سمجھایا جاندہ نا، ہم کر رہے جائز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا لنگر نہیں کھلانا چاہیے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے میں نے آگے بتایا تھا کول چیلم کی روٹی جو ہے یہ امیر آدمی نہیں کھائے گا، غریب آدمی کھائے گا،
तरीका ये है। लेकिन खा कौन रहा है? अब आप कहें कि यार लंगर बंद करवाने लगा, क्या आला हज़रत ने फरमाया था, क्या मेरे नबी का जिक्र करना लंगर के बगैर जायज़ नहीं? तो लंगर के लिए जाएगा। अगर हजूर का जिक्र हो तो लंगर के लिए जाएगा। तेरे जैसा बदबख्त कोई नहीं रोटी के लिए जाता है। बेटे हर जगह पर रोटी ना चलाया करें, हर जगह रोटी ना चलाया करें, मोहब्बत भी चला लिया करें। मैं एक मिसाल सोच देता हूँ, मैं दिमाग में चाह रही, अल्लाह ताला से जो आप मोहब्बत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो आपकी दुआएं कबूल कर ले, आपके मसाइल का हल निकाल दे, या इसलिए करते हैं वो इस काबिल है कि मोहब्बत की जाए? नुकते तो इंज इंज किता जिवें उस मुकाम पर पहुँच गया। और ठहर जा, तोला रख, मैं तो गल की तुसीं करदे किस वास्ते हो? अल्लाह नाल मुहब्बत कि साडे काम आंदा। फर्ज करो आप मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए पीर साहब ने यार दुआ कर देंगे तो काम बन जाएगा, वरना इस काबल ही नहीं है कि इन्हां नाल चलिया जा सके। इन्होंने बस ठीक है पीर साहब तुसीं एक जगह ते रहो, असीं तुहाडी मेहरबानी सानूं ना बुलाना, असीं तुहाडे किसी काम में शरीक नहीं होना, बड़ा डाढा काम है, तुसीं अपने काम करते रहो। ऐसा नहीं है। पीर का काम था इसलाह करना। क्या काम था? इतने हाथी को नहीं लगता सलाह करने वास्ते, कि कि जिन्हों जरा को गल कर दे सूई च भो तो पिछे हट जाता, कहता मेरा मैनू नहीं समझ आई। जिन्हों गल करो उन्होंने गल लड़ जाती, की करिए? कहते सिर्फ गल लाओ, गल ना करो। कहते सिर्फ गल लाओ, गल ना लाओ। अब मुझे बताएं क्या करें? इसलाह करें कि तुहाडे बहानेबाजियां करिए, तुहानू ऐसे ही ऐसा रखिए? क्या करें? सूई च पौनी पैंदी, और रास नहीं आती, बंदा छुट जाता जे, रिश्ता टुट जाता जे, पीरी मुरीदी निकल जाती जे। आजमाया मैं यार, पहले तो हाथी नहीं आते, पहले तो हाथी नहीं आते। अच्छा जुम्मे च आना, वो कितनी देर मेरे नाल मिलना है, किन्ने घंटे देंदे हो मैनू? गल्लां गल्लां तुसीं गल्लां सीख के गल्लां ही अगे वेचण लगे हो कि कुछ होर भी करना जे? यार यही हो रहा, और की हो रहा? इस्लाह वाली गल ही कोई नहीं। असीं समझते बस इस्लाह तो हो गई, मैं तो पहले ही जरा तज़किया नफ्स का मालिक हाँ, मैं पहले ही तज़किया नफ्स का मालिक हाँ, मैं तो नफ्स मुतमिन्ना ते खड़ा, मेरी केड़ी गल है? तो सारे पुत्र सारा कुछ सीखते बैठे हो मेरे को। फिर मुला तो प्यादा वाली गल, किसी ने उन्हें बुलाया, कहते मौलवी साहब आके तकरीर करना। कहते यार मेरी की लोड़ है? कहते नहीं जी आयो, और तकरीर कहते समझ आ गई जे? कहते हाँ जी। क्या तुम पहले समझदार हो? एवं मैंने बुलाया जे वक्त ज़ाया किया। उन्हें क्या हूँ की करिए? फिर दूसरी दफा बुलाया, कहते यार तुम मैंने बुलाते पे हो, रहन दो। कहते नहीं आओ जरा। आए, कहते समझ आई जे? उन्हें एका किया सी। कहते नहीं आई। कहते जाहलां नूं समझाना ही गलत, जब समझ नहीं मेरी गल आती बुलाते का तो। और फिर तीसरी दफा फिर बुला लेता, उन्हें कहा जी आना जरा, यार फिर तुम बुला लेता। उन्हें तकरीर की, उन्होंने एका किया सी, हाँ भाई समझ आई है? अद्धिया ने कहा हाँ, अद्धिया ने कहा ना। उन्हें कहा जिन्होंने समझ आई है ना अद्धिया समझा दे, यार तुहाडी मेहरबानी मैनूं ना बुलाया करो। गल समझ आ गई कि नहीं है? यार तुहानूं समझ आ गई है? नहीं आई? अजीब जी गल यार, अगर समझ आ गई है तो रुकावट काहदी है? बंदे ते अल्लाह के दरमियान जी रुकावट खत्म कर दो, रब के करीब हो। रुकावट ही तेरा मसला पाया है, रुकावट दूर करो। मेरे और तुहाडे दरमियान अगर कोई मुहब्बत रुकावट, रुकावट दूर करो। तुसीं बंदे ही दूर कर देंदे हो यार। किन्नी साडी मजबूरी है, साडी मजबूरी देखो। असीं बंदे नूं समझाना भी तो बंदा ने दूर हो जाना, सानूं पता है इन्हें गल लग जानी है, फिर सानूं करनी पैंदी। मजबूरी है कि नहीं है? अगर नहीं समझाएंगे तो क्या होगा? हजूर का डाढा काम सी ना। हजूर ने एक बंदे को आमल बनाकर भेजा कि जा ज़कात इकट्ठी करके लिया। जब ज़कात इकट्ठी करके लाया तो अर्ज़ की, हजूर ये तो वो है जो ज़कात के हैं, ऊँट वगैरह बकरियां वगैरह, ये मुझे अलहदा उन्होंने तोहफे दिए हैं। कहते ये तुम्हारे लिए, इसलिए ये मेरे हैं। हजूर ने कुछ नहीं किया, क्या ये सारे बुला के लियाओ, सबको बुला लाए, सब मस्जिद में आ गए।
حضور نے ارشاد فرمایا، خطبہ دیا اور فرمایا ایک بندے کو میں کہتا ہوں زکوٰۃ کٹھی کر کے لا، اسے عامل بنا کر بھیجتا ہوں، وہ جاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے واپس آ کر یہ وہ مال ہے جو مجھے زکوٰۃ کا ملا ہے اور یہ وہ مال ہے جو مجھے تحفے میں ملا۔ سب دے سامنے حضور نے لاپا کرتے کہتے پیو کول کیوں نہیں بیٹھا رہندا، مالک گھر کیوں نہیں بیٹھا رہندا، اتنے آ کے کوئی تحفہ دیندا ہے۔ اب اس پر کیا گزری ہوگی، اس پر کیا گزری ہوگی، مینوں سدھیاں سدھیاں کھڑکاں ٹھا ماریاں، ہن گل سندا ہی کوئی نہیں، میں کی کراں، ایہو جی گل میں کردا، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ نا بیان میں کہہ دیا، میں کہ جو علم پر عمل کرتا ہے وہ حضور کے فیضان پر عمل کرتا ہے، کیونکہ علم نبیوں کی میراث ہے، اور جو جہالت پر عمل کرتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا، وہ ابو جہل سے فیض لیتا ہے۔ ابو جہل سے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کرتا سانتے ابو جہل بناتا، اچھا یہ میں کو غلط گل کی تھی، ہوں جڑا کہندا پہ اپنے تے لے لیا، انہیں اصلاح نہیں کی تھی، اصلاح نہیں کی تھی، لیکن ہویا کی انہوں نے کہا سانو ابو جہل بناتا، سو پا جی جمعہ ہی نہیں پڑھنا، جب میرا قصور دسو جی، اصلاح کرنا کتنا مشکل کام، ایسا تہاڈا دل نہیں کرتا تہاڈے بچے اصلاح یافتہ ہوں، کرتا نہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ آپ کی اصلاح میں صرف زبانی کلمی گلاں سنا کے نکل جاواں کر، میرا تو دل کوئی نہیں کرتا، میری دعاواں تہاڈے واسطے آئی کوئی نہیں، میں کیوں کرنی ہے تہاڈے واسطے دعاواں، میرا تو دل کوئی نہ کرتا کہ تہاڈی اصلاح ہے، کیا میرا دل نہیں کرتا ہوگا کہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو؟ میرا تعلق بیٹے چاہے کسی سے ہو یا نہ ہو، میں نے اگر کوئی لکھ دیا ہے نا اور لکھ کے کہیں پر بھی چلا گیا، کسی کو سمجھ آ گئی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میرے نبی کی امت کی اصلاح ہو۔ میں نے پیری مریدی کو نذرانے لینے کے لیے نہیں کی تھی، مجھے شوق ہی نہیں تھا، میرے پیر و مرشد نے جب مجھے خلافت نامہ دیا نا، فرمانے لگے محمد رضوان ہم تجھے ولی بناتے ہیں، تمہیں خلیفہ بناتے ہیں، تم یہ کام کرو گے اور للہ فی اللہ لوگوں کو اللہ کا ذکر بتاؤ گے۔ میں نے عرض کی حضور اگر خلافت سے اللہ ملتا ہے تو لے لیتا ہوں، ایڈے دامدرو طویل آگے تے پیری مریدی نے نظرانے وہ نہیں من چاہیے، اگر اللہ ملتا ہے تو ٹھیک، تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ پتر میں اللہ نہیں ملیا تو میں کرنا کی ہے، میں صرف تہانوں خوش کرنے واسطے تو کام کراں گا، کیوں کراں میں پتر تہانوں خوش کرنے واسطے؟ ہاں میں کوئی کام کر سکتا ہوں اور میرے دوست نے کیا ہوئے میں نہ کیتا ہوئے میں مجرم، میں کر سکتا ہوں نہ کیتا ہوئے میں مجرم، کہ میں کر سکتا سا میں نہ کیتی، چاہے میرا دوست میرے نال بولدا ہوئے نہ بولدا ہے، مجھے پتہ لگ جائے کہ یار انہوں مسئلہ ہے میں مسئلہ حل کراں، میری فطرت شامل، انہوں کہتے ہیں تزکیہ نفس، ذات کے لیے نہیں لڑوں گا، ذات کے لیے نہیں لڑوں گا کہ ذات کے لیے لڑ پڑوں، شریعت کے لیے تو بات کر سکتا ہوں، اس سے تو نہ مجھے روکا جائے کہ بھائی تو بس، تو اصلاح کے لیے بیٹے ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں نا بیٹے یہ فتنوں کا گھر ہے نا، یہ فتنوں کا گھر ہے، تہاڈے بل اچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تہاڈے بل اچے جا رہے ہیں، تسی تھلے نو آ رہے ہو، پریشانیاں تہاڈے گھر دیکھ بیٹھیاں ہیں، تسی کہندے حکومت کی کردی پئی ہے، فلانا کی کردا پیا، بیٹے یہ شروع سے ہے، شروع سے ہی ہے، بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو کھا جاتے ہیں، بڑے لوگ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ 100 سال پہلے ہم خلافت عثمانیہ میں، اس سے پہلے جو تھے ہم بڑے طاقتور، 3 بر اعظم پر ہم حکومت کرتے تھے، 3 بر اعظم پر ہماری حکومت تھی مسلمانوں، یہ جتنے بھی ہم مسلمان ہی رہے نا، مغل بادشاہ جتنے بھی تھے سارے ہندوستان میں ہماری حکومت تھی، اے تھوڑا جہا عرصہ ہوا سن پھینٹا پہنتا پہ، تو زیادہ دیر نہیں ہوئی، زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہمارے تھوڑا سا وقت ہوا پھینٹا پڑھتے ہوئے، لیکن ہم بہت کچھ بھول گئے۔ اگر ہم پڑھ دینا امام حسین نے کربلا میں دین کے لیے جان دی، بالکل دی ہوگی، پر وہ کون سا دین تھا؟ وہ دین کون سا تھا کہ بھئی ہم نے گنہگار کے آگے نہیں جھکنا، ٹھیک ہے، ہم نے گنہگار کے آگے نہیں جھکنا، بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ گنہگار کو سمجھانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے کیوں، مجھے نہیں معلوم، آج تک نہیں پتہ چلیا کیوں نکلے، آج تک نہیں پتہ چلیا کیوں نکلے، آپ بتا سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ نکلے کیوں تھے؟ آپ مکے سے کربلا گئے کیوں تھے؟ وہ شعر تو اپنی جگہ پر نا، ہزاروں میں 72 تھن تھے تسلیم و رضا والے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ کہ نکلے کیوں تھے؟
آسان شکار تھے. جن لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا نا، ان کے لیے آسان شکار تھا. جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی، ان کے لیے آسان شکار تھا. جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کروا دی، ان کے لیے آسان شکار تھے. جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، لڑائی کر کے کہا تو مسلمانوں کو ذلیل کرانے والا، کہنے میں مسلمانوں کو سنبھالنے والا ہوں. وہ لوگ تھے، وہ لوگ جو اندر کھاتے ہی باغی بن کر، جنہوں نے اہل بیعت کے لبادے میں حرامزادے، جو اہل بیعت کے لبادے میں چھپے ہوئے تھے، وہ لوگ تھے جن کے لیے حضرت امام حسین آسان شکار تھا. ان لوگوں نے خط لکھ کر بلا لیا، آپ کوفے آئے، آپ کے ہاتھ بیعت کر لیں گے. سمجھایا انہوں نے تیرے باپ کو مارا تھا، شہید کیا تھا، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. گئے کیوں تھے؟ اعتبار پر چلے گئے ہوں. یہ کہنا کہ وہ کیوں گئے تھے، میں کہتا ہوں شہید کنہوں نے کیا، شہادت کا مقصد کیا تھا؟ شہادت کا مقصد یہ تھا، دو چیزیں میں سمجھتا ہوں. ایک چیز یہ کہ اہل بیعت کے نام پر آگے آ کر ہم نے کھیل کھیلنا ہے، اہل بیعت کے نام پر آگے آ کر ہم نے کھیل کھیلنا ہے. دوسرا مقصد یہ تھا تتر بتر کر دیا جائے سارے نظام کو تتر بتر کر دیا جائے. کربلا کے بعد دو دین بنے، ایک یزیدی ایک حسینی. کیسا جملہ! لیکن پوچھا جائے یزید کون سی قرآن و سنت پر ہے اور حسینی کون سے قرآن و سنت پر ہے؟ بتاؤ. میرا ایک سوال تھا ان لوگوں سے جو عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، مجھے حضور کی وہ احادیث کی کتب بتائی جائیں، مجھے حضور کی احادیث کی وہ کتب کے نام بتائے جائیں جن میں اہل بیعت کے فضائل ملتے ہیں. حضرت مولا علی کے، حضرت امام حسن کے، امام حسین کے، سیدہ فاطمہ کے فضائل ملتے ہیں. مجھے صرف ان کتب کے نام بتائے جائیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے انہی کتب میں میرے بڑے، میرے کابر صحابہ کی بھی خوشبو آتی ہوگی. اور تاریخ کے جملوں سے اور تاریخ کی لکھی ہوئی کتابوں سے میرے صحابہ کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا. اور جو تاریخ پڑھ کر صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرتے کتے ہیں. جس کی نبی تعریف کرے اس کے خلاف بولنے والا جہنم کا کتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں. پوچھیں گے یہ کب کاتب وحی بنے تھے؟ پوچھنے والے سے پوچھ تو کن کن کو مانتا ہے کاتب وحی، نام تو لکھ. تجھے نہ ایسے کر کے چکما دیتا ہے کس کس کو مانتے ہو. پہلے تو دس سے پہلے کڑے نے نہ دس، نام نہیں بتائے گا کیونکہ اس کا کام ہی شک پیدا کرنا. تو بات سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ اہل بیعت کے لبادے میں حرام زادے دین کھا گئے ہیں آپ لوگوں کا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہونے دیا، معلوم ہی نہیں ہونے دیا. اندر ہی اندر کام ڈال دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں. ہم صحابہ کرام کے خلاف نعوذ باللہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے وہ آسان شکار تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اسے شکار کر لیے گئے. اور اس کے بعد دیکھ لیں نظام ہی پلٹ دیا گیا. آپ یزید نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اتنا بدنام کر دیا گیا. یزید، یزید، نفرت پیدا کر دی گئی یزید کے ساتھ. میں نے آگے بتایا تھا اللہ چاہے تو یزید کو بخش سکتا ہے، وہ اللہ ہے. کیونکہ اگر اس نے مرنے کے پہلے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کوئی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے. لیکن یہ جو یزید کے نام پر ایک نیا دین بنا بیٹھے وہ کون ہے؟ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے. اور جنہوں نے عقل موت نہ ابھی بھی سیکھی تو کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. اس وقت بیٹے آپ کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے نا، اس کو اسلام کو اس کی ضرورت ہے. جو آپ پیسہ کماتے ہیں نا، اسلام کو اس کی ضرورت ہے. جو آپ یہ اپنے رنگوں روپ کی محفلوں پہ لگا رہے ہیں جائز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس امتحان میں ڈال رکھا ہے. اسلام آپ کی رگوں سے جو خون چل رہا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ آپ کا ہے. میں یہ نہیں کہتا جا کر لڑائی کر لو، پتر کو سمجھتے کرو. اگر آج نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جنت کے سردار ہیں امام حسین، کوئی شک تو نہیں ہے. حضرت ابوبکر بھی جنت کے سردار ہے، کوئی شک ہے؟ وہ سارے صحابہ عشرہ مبشرہ جنت کے سردار ہوں گے. اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت میں توازن رکھ رہے ہیں کہ دونوں میں خوشبو میرے نبی کی آتی ہے، دونوں میں خوشبو میرے نبی کی آتی ہے. ایک صحابی کو بھی ہم گنہگار نہیں کہہ سکتے. ان کے آپس میں جنگیں ہوئی ہوں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں سے غلط کون تھا.
کیونکہ نبی نے جو بات کہہ دی، جس کے متعلق کہہ دی کہ یا اللہ حضرت معاویہ کو مہدی بنا، حساب کتاب کا علم سکھا، میرے نبی نے دعا دے دی۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، اس کو صحابیہ سے نہیں نکال سکتے، اپنے دل کا کوڈ ٹھیک کر سکتے۔ کتنی میں آسان انداز میں سمجھا دیں، انٹرنیشنل وار ہوتی ہے بیٹے، وہ سمجھتے اسلام کو ذرا باندھ کے رکھنا ہے، اور ہم نے باندھ دیا ہوا ہے۔ محرم میں یہ ہوتا ہے، سفر میں یہ ہوتا ہے، علائیں بلائیں آئیں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں میلاد منا لیتے ہیں، ذرا ٹھک ٹھک کر لیتے ہیں، بس جھومتے رہیں بس، لیکن اصل مقصد نہیں سمجھ پائے آپ۔ اللہ آپ سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ آپ کو سولی دینا چاہتا ہے، جھوٹا لینا جی، وہ آپ کو سردار بنانا چاہتا ہے۔ جنہ دے وہ سر پھانسی تے لگ دے نا، ان کہتے ہیں سردار۔ جو کوئے یار سے نکلے سوئے دار چلے، وہ کہا کرتے تھے نا، جو یار کے در سے نکلے گلی سے تو پھر پھانسی تے چلے ان سے، تو جیسے سردار جنہ دے گلے چ پھانسی تے پھندے ہونا انہوں کہتے سردار۔ ایسے میرے عام نا نہیں جے۔ تو مسلمان یاد رکھنا، تیرے خون کو اسلام کی ضرورت ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے، جو ہماری باتوں سے خوشبو نہ آئے نبی کی تو پھر بات کیا ہوئی؟ اگر ہم امام حسین کے شدائی نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ جیسے ہم دڑلے سے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ گمنامی میں زندگی گزارے، مشہوری چاہیے نہیں۔ اللہ کرے سانو کوئی نہ پہچانے، جڑا پہچاندا بس وہی پہچان، کیونکہ بندہ کچھ نہیں دیتا بیٹے۔ بندہ جس کی جتنی قدر کرتا ہے نا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ میرے نزدیک اتنے لیول ہے۔ جنہوں نے حضور کی قدر کی ان کے نزدیک لیول کیا ہوگا؟ آپ مجھ سے محبت کریں گے اپنے لیول پر کریں گے، جو آپ نے میرا لیول رکھا ہوگا۔ میں آپ سے محبت کروں گا آپ کے لیول پر کروں گا، اتنا ہی کریں گے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ لیول بڑھا تو نہیں سکتے، اللہ ہی کرے کوئی ہوئے۔ وہ ایویں شعر آندا نا، مرشد دا دیدار ہو باہو، وہ تہاڈے لوگاں واسطے نہیں ہے، ایویں نہ لینا، وہ تہاڈے لوگاں واسطے نہیں ہے، انہاں لوگاں واسطے گل کر کے، انہاں لوگاں واسطے۔ السلام علیکم۔